لوگ دو طرح کی کوششیں کرتے ہیں، ایک فقط دنیا پانے کے لیے اور ایک اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو طبقہ ہے جو رضائے الہی کا طلبگار ہوتا ہے، ان کا جو بیان ہے قرآن پاک میں بڑے منفرد انداز سے کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کا ایک جز یہ ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ جو دنیا کا طلبگار ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ جو آخرت کا طلبگار ہے، اسے طلب کرتا ہے، مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ناظرین، یہ جو علیحدہ سے بیان کیا گیا یہ ایک حوصلہ افزا کن بات ہے، یعنی وہ لوگ جو رضائے الہی کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت کی قدر و منزلت ہے، اس فرد کا مقام ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ ہم سماعت کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقت صرف ہوتا ہے، بظاہر دنیا اس میں حاصل نہیں ہوتی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری فضیلت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت اسے تلاش کرتی رہتی ہے اس کے مرنے کے وقت تک، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اسے پکڑ لیتی ہے۔ اور جو کوئی شخص آخرت کی تلاش میں رہتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور جو رزق اللہ نے مقدر کیا ہوتا ہے وہ اسے تلاش کر لیتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے حوالے سے اپنی کسی بھی طرح کی ایفرٹ کر لے، ملنا اتنا ہے جتنا مقدر میں ہے، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا کچھ وقت دے یا سب کچھ دے، تو جو اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا ہے یہ رزق اسے تلاش کرتا ہے کہ وہ فرد کہاں ہے تاکہ یہ رزق اس تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، کتنی پیاری بات ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ اگر ہم اپنا جو وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کرتے ہیں تو بظاہر دنیا نہ بھی ملے، لیکن جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، اس وقت نہیں تو کسی اور وقت صحیح۔